Abu Dharr reported, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Allah Almighty says, whoever comes with a good deed will have the reward of 10 like it and even more. جو کوئی اچھا عمل کرے گا میں اسے 10 ریوارڈز دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کا ریوارڈ کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ کو پیسوں کی شکل میں مل جائے یا آپ کو کوئی ریوارڈ ایز این مٹیریلسٹک ریوارڈ مل جائے۔ عزت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنٹینٹمنٹ ہے، اچھی نیند ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے دوست ہیں، اچھا لائف پارٹنر ہے، اچھی فیملی ہے، اچھی لائف ہے، عزت والی لائف ہے، یہ ریوارڈز ہیں۔ And whoever comes with an evil deed will be recompensed for one evil deed like it or he will be forgiven. اور جو گناہ کرے گا تو گناہ 1 لکھا جائے گا، 10 نہیں لکھے جائیں گے۔ ریوارڈ کرے، اچھا کام کرے گا تو 10 لکھے جائیں گے، گناہ کرے گا تو 1 لکھا جائے گا۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے۔ He is all merciful, compassionate. When Allah SWT created the throne, He wrote over it, verily my compassion overcomes my wrath. بے شک میری رحم دلی، میرا compassion میرے غصے پہ حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ is all merciful for the creation. تو اس میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں کہ یہ حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، اس میں کچھ واقعات صحیح ہیں۔ تو ون آف دا صحیح انسیڈنٹس از کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور اس کے بہت سے سینس تھے، مطلب یو کین امیجن ڈرنکارڈ ہوگا، ظاہر ہے کہ چوری کرتا ہوگا، رابری کرتا ہوگا، واٹ ایور۔ وہ اتنا تنگ آئے وہاں کے لوگ کہ انہوں نے کہا کہ اس کو دور دراز کسی علاقے میں چھوڑ آتے ہیں چینز باندھ کے، کیونکہ بہت فساد مچاتا ہے۔ تو وہ اس دور کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے اس کو چینز میں باندھا، دور پھینکا۔ یعنی اس کے سنز اتنے زیادہ تھے، وہ اتنے تنگ تھے، انہوں نے کہا مرتا ہے تو مرے۔ اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کو وحی آئی، اور وحی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ایک ولی فوت ہو گیا، تم نے اسے غسل نہیں دیا۔ اور وہ نبی اتنا حیران ہوئے، ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کون فوت ہو گیا؟ اللہ کا ولی جس کو میں نے غسل نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں اس علاقے میں جاؤ اور جا کر دیکھو۔ تو جب وہ وہاں پہنچے اپنی قوم کو لے کے، اتنا حیران ہوئے کہ یہ تو وہی بدکار آدمی ہے جس نے ناک میں دم کیا ہوا تھا، تو یہ شخص ولی کیسے بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے مرنے سے پہلے ایک دعا کی تھی، اور وہ دعا مجھے اتنی عزیز ہے، اتنی پسند آئی کہ اگر وہ دعا سے پوری انسانیت کو بھی بخشوانا چاہتا میں بخش دیتا۔ اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، اگر مجھے معاف کرنے سے تیری عزت میں کوئی کمی نہیں آتی تو مجھے معاف کر دے، اور اگر مجھے سزا دینے سے تیری عزت بڑھتی ہے تو مجھے سزا دے۔ بہت ہی خوبصورت ورڈز ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ نوز بیسٹ کہ کون اللہ سے ریپینٹ کر لے، کس طرح سے ریپینٹ کر لے، اس لیے جج نہیں کرنا چاہیے کسی کو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ایکٹ کسی کا پسند آ جائے۔ تو یہ ہوپ کے بارے میں ایک واقعہ میں نے آپ کو سنا ہے۔ سو اللہ سیز کہ 10 ریوارڈز ایک ڈیڈ کے ملیں گے، اچھے ڈیڈ کے، اور ایک گناہ کا ایک ایول ڈیڈ کا گناہ ملے گا۔ Whoever draws close to me by the length of a hand, I will draw close to him by the length of an arm. یہ میٹافورک ہے، ایگزامپل ہے۔ تم ایک ہاتھ کے ڈسٹنس سے میرے قریب آؤ گے، میں ایک آرم کے ڈسٹنس سے تمہارے قریب آؤں گا۔ یعنی تم ایک سٹیپ لوگے، اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے تمہاری طرف۔ سٹیپ لے کر تو دیکھو، ہم سٹیپ بھی نہیں لیتے۔ اور پھر کہا whoever draws close to me by the length of an arm, I will draw close to him by the length of a fathom. یعنی وہی پیرامیٹر بتا ہے کہ جو اور قریب آئے گا میں اس کے 10 ٹائمز اور قریب آؤں گا۔ Whoever comes to me walking, I will come to him running. جو چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا۔ Whoever meets me with enough sins to fill the earth, not associating anyone with me, یعنی شرک نہ کیا ہو، I will meet with him as much forgiveness. تو میں اس کو اتنی ہی forgiveness کے ساتھ ملوں گا۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے کہ آپ ایک سٹیپ لیں گے، اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے۔ آپ چل کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئیں گے، آپ کو ویلکم کرنے آئیں گے۔ اوکے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ غفلت میں کبھی نہ آئیے گا، نہ ہی اس حماقت میں کبھی پڑیے گا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، یا اب میں کیا کروں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے، ہر چیز تو حرام ہے، وہ حرام میں کرتا ہوں۔ تو سٹریس میں آ کے انسان اللہ سے ہی بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے بس میں نے کرنا ہی حرام ہے تو چھوڑو، اللہ تعالیٰ سے کیا بات کرے۔ تو یہ حماقت ہے، یہ شیطان کا بہت زبردست اسٹریٹجی ہے کہ ہمیں اللہ سے بدگمان کر لیں۔ تو بدگمانی کبھی نہیں کرنی، اور وہ حدیث فالو کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فارمولہ بتایا کہ فالو این ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ۔
کوئی گناہ ہو گیا ہے، کسی کو آپ نے کوئی ظاہر ہے حقوق العباد میں کمی ہو گئی ہے، یا کوئی پرسنل سن ہو گیا ہے، اللہ کی حدود پامال ہو گئی ہیں، جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اکیلے میں کر لیا ہے، تو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، پروکریسٹینیٹ نہیں کرنا، اتنا زیادہ ریگریٹ میں نہیں چلے جانا کہ بس اب زندگی ختم ہو گئی، اب تو میں بالکل ہی بیکار ہو چکا ہوں. رسول اللہ سیڈ فالو اے بیڈ ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ، بس خلاص، تاکہ دل پہ وہ کالا دھبا نہ پڑے جس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے دل بہت ڈارکن ہو جاتا ہے، پھر نیکی نیکی نہیں لگتی، برائی برائی نہیں لگتی. اور یہ ہم نے خود فیل کیا ہے، ایک دور میں برائیاں بالکل برائی نہیں لگتی تھی. یہ تو پرسنل ہمارا ایکسپیرینس ہے. میری لائف پاسٹ میں ایسی ہے کہ بہت سی برائیوں میں انوالو تھے، وہ لگتی ہی نہیں تھی برائی. یہ کنڈیشن آف ہارٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اب وہ چیز اتنی برائی لگتی ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ کسی دور میں ہم یہ بھی کرتے تھے. تو اٹ آل ڈیپینڈز آن دا کنڈیشن آف دی ہارٹ. قلب جو ہے نا، یہ بہت سائنس ہے قلب کی کہ قلب اصل میں ہے کیا. اینڈ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ سیڈ دس حدیث از ریئلی شوڈ بی آور کانسٹیٹیوشن. whoever is concerned about the hereafter، دیکھیں پرائیورٹیز، اٹس آل اباؤٹ پرائیورٹیز. جو کوئی ہیئر آفٹر کے بارے میں کنسرنڈ ہے، ہیئر آفٹر کے بارے میں کون کنسرنڈ ہوتے ہیں، کیسے کنسرن شو کرنا ہے. ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہے، ایک جو ہے وہ اگزامپل یہ ہے، اگر کسی کو آپ نے دیکھنا ہے نا وہ ہیئر آفٹر کے بارے میں کتنا کنسرنڈ ہے، اس کی روٹین گواہی دے گی کہ وہ آخرت پہ نظر ڈالے ہوئے. اس کی روٹین میں لوگوں کی مدد کرنا ہوگا، کسی کے چہرے پہ اسمائل لانا ہوگا، کسی کے بارے میں برا فیل نہیں کرنا ہوگا. اس کی روٹین میں لوگوں کو فورگیو کرنا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ سے امید لگا رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے تو میں اس کی مخلوق کو معاف کروں، میں اتنا ریجڈ نہ ہوں. اس کی روٹین میں نماز ہوگی، اس کی روٹین میں وہ کام ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہے ہیں، اس کا کیلنڈر سیٹ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق. تو دس شوز کہ وہ کنسرنڈ ہے ہیئر آفٹر کے بارے میں. تو جو کوئی ہیئر آفٹر کے بارے میں کنسرنڈ ہے، اللہ ول پلیس رچنس ان ہز ہارٹ، اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا. برنگ ہز افیئرس ٹوگیدر، اس کے معاملات کو سمیٹ لے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے معاملات پھیلے ہوئے ہیں، کبھی ادھر سے ٹینشن آتی ہے، کبھی پڑھائی کا سٹریس ہے، کبھی جو ہے وہ اولاد کی طرف سے ٹینشن ہے، کبھی فیملی کی طرف سے ٹینشن ہے، کبھی کوئی دوست ٹینشن دے دیتا ہے، کبھی اسپاؤس ٹینشن دے دیتا ہے، کبھی بزنس میں لاس ہو جاتا ہے. یہ زندگی کے معاملات ہیں. تو ہمارے افیئرز اتنے پھیل چکے ہیں کہ اب ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار کریں تو کیا کریں، نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ اللہ سے بات کرنے کا ٹائم ہے. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا پرائیورٹی بن گئی. دنیا کے افیئرز صحابہ کے نزدیک اوقات ہی کوئی نہیں تھی دنیا کی. اسی لیے وہ بہادر تھے، اسی لیے کریجیس تھے، اسی لیے ان کا پرپز، ان کا مشن، ان کا ویژن وہ چلتا رہتا تھا. جو مرضی سچویشن کریٹ ہو جائے، سرکمسٹانسز ان کو نہیں روکتے تھے، وہ چلتے رہتے تھے اپنی منزل کی طرف. منزل کی طرف جانے سے وہ رکتا ہے جو ڈر جاتا ہے دنیا کے پرابلم سے. تو وہی ڈرے گا جس کے لیے امپورٹنس بہت ہے دنیا کی.